اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ یہ پانچویں پارے سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سلسلہ کلام تو یہ ہے اس آیت کا اور اس سے پہلے کا کہ منافقوں کی اور پھر غیر مسلموں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یعنی چاہے وہ غیر مسلم ہو یا منافق قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں آج کے درس قرآن میں یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے۔ ایک دیکھیے قرآن مجید کی ایک تلاوت ہے، قرات ہے جس کو پڑھنا کہتے ہیں، اور ایک ہے تدبر جس کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب ضرور ہے، نیکیاں ضرور ملیں گی۔ ہر آیت پر 10 نیکیاں یا پڑھنے والے کی توجہ، اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے ایک ایک حرف پر نیکیوں میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ دینے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا کرتے ہیں، بے شمار اور بے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو تلاوت کے ساتھ ساتھ جو بہترین اور اصل کام ہے وہ قرآن مجید میں غور و فکر ہے۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا کیا ہے، قرآن مجید کا بندوں تک پیغام کیا ہے، اس وقت تک زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت سے اثر ضرور ہوگا، لیکن قرآن مجید کے معنی اور مفہوم سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے کہ بار بار ہمیں درس قرآن میں آپ مرد و خواتین سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک تفسیر قرآن ضرور رکھیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا، اس سے پہلے بھی جو مسجد میں درس قرآن ہوتی ہیں اور اس ویڈیو کے ذریعے تفسیر قرآن درس قرآن پہنچنے کے بعد انہوں نے باضابطہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تفسیر رکھنے پر دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قرآن مجید کا رکھنا اپنے گھر میں جتنا ضروری ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا بھی چاہیے، اور پھر اس کے مطالعے سے، اس کے پڑھنے سے مطلب بھی حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں تک کیا پیغام پہنچایا ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت اس میں چھپا کر رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا پہلے پارے کی شروع کی آیتوں میں ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی اور راستہ بتانے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو بھی راستہ بتاتی ہے، اور جو راستہ طلب کرنا چاہتے ہیں یہ کتاب یعنی قرآن مجید ان کو بھی صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہمارے پاس عام طور سے غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے بھائی قرآن مجید کا ترجمہ صرف عالم پڑھیں گے، صرف مفتی حضرات پڑھیں گے، عام مسلمان نہیں پڑھیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس بات کو پھیلایا گیا علماء کے نام سے، کہ علماء کہتے ہیں، عالم حضرات کہتے ہیں کہ عوام کو قرآن مجید کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام۔ قرآن مجید کی تفسیر اردو زبان میں علماء نے لکھی ہے، اگر عوام تک نہ پہنچنا ہوتا تو قرآن مجید کو عام زبان میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، جب تقسیم ہوئی، پارٹیشن ہوا انڈیا پاکستان کا، تو پھر وہ پڑوسی ملک چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اس ملک کے ریڈیو پر قرآن مجید کی وہ تفسیر ریکارڈ کروائی جو اردو زبان کی اب تک کی سب سے مشہور اور سب سے مقبول تفسیر ہے، تفسیر معارف القرآن، جو ریڈیو پر نشر ہوتی تھی، اور پھر بعد میں اس کو جمع کیا گیا، چھپایا گیا، اور پھر لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ آج کی تاریخ میں بھی بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے عام انداز اور عام الفاظ میں تاکہ عوام کو فائدہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا الزام علماء پر ہے جو یہ لگایا جاتا ہے کہ علماء عوام کو روکتے ہیں تفسیر پڑھنے سے۔ میں نے آپ کو بتا دیا عوام کو روکنا ہوتا تو پھر عوام کی عام زبانوں میں قرآن مجید کی تفسیر کی ہی نہیں جاتی، نہ لکھی جاتی، نہ چھپائی جاتی، نہ بیچی جاتی،
نہ فروخت کی جاتی، بلکہ یہ تو چیزیں عام ہیں اور پھر ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ لیکن جن کو لاپرواہی اور سستی کے ساتھ رہنا تھا، انہوں نے یہ بات علماء کے سر پہ ڈال دی کہ یہ منع کرتے ہیں۔ ہاں علماء منع کرتے ہیں کسی آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنے سے۔ اپنی مرضی تفسیر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تھوڑی بہت عربی آتی ہے، میں قرآن مجید لے کر بیٹھ جاؤں، قرآن مجید کی آیت پڑھوں اور اس کا مطلب اپنی مرضی سے میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ بیان کر دوں، تو یہ بات تو غلط ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں کسی میڈیکل فیلڈ کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھوں اور کسی بیماری کے بارے میں پڑھ کر کسی مریض کو یہ کہوں کہ دیکھو بیماری کی علامتیں تمہارے اندر ہیں اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی دوا یہ ہے، تم یہ دوا استعمال کر لو، تو جو آدمی میری بات پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے وہ بیماری سے اچھے ہونے کے بجائے موت کے منہ میں چلے جائیں، کیونکہ میں پروفیشنل ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں ڈاکٹری کی کتابیں، میڈیکل کی کتابیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عوام بھی اگر چاہیں تو وہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کئی معلومات سے بنتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں کب نازل ہوئیں، ان کا فلیش بیک کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کیا احکام نازل فرمائے، کیا احکام صادر فرمائے، کن احکام پر عمل کیا، اور پھر اس کے علاوہ تاریخ کے بہت سارے واقعات ایک تفسیر کرنے والے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن تفسیر پڑھنے والے کے لیے تو وہ لازم اور ضروری ہے قرآن مجید کی تفسیر پڑھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا ہے، جو بات پہنچائی ہے، اس بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ بہت بڑے محروم ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں دنیا بھر کے سبجیکٹس پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن نہیں ہے تو قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر اپنے گھروں میں رکھیں۔ آج کل تو نالج عام ہے، آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے۔ میں نے جیسے بتایا تفسیر معارف القرآن کے بارے میں، یہ اردو زبان میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، یہ وہ زبانیں ہیں جو عام ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے کرم سے موجود ہے۔ تفسیر لکھنے والوں نے تفسیر کو ان زبانوں میں عام کیا ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں تفسیر رکھ کر مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں۔ ایک صاحب ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لیتا، لیکن نوکری سے لگے ہوئے ایک صاحب ہیں، ان کو ان باتوں سے فکر پیدا ہوئی کچھ مہینوں، بلکہ ایک سال 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے مسجد کے ایک مصلی ہیں، انہوں نے جب بار بار تفسیر میں یہ بات آئی کہ ہر گھر میں تفسیر ہونی چاہیے اور مطالعہ بھی کرنا چاہیے، انہوں نے پھر اپنی مصروفیت بتائی اور ایک مختصر سی تفسیر کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست کی۔ میں نے ان کو ایک تفسیر بتائی کہ بھائی آپ یہ تفسیر لیجئے، مختصر ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ معارف القرآن تھوڑی تفصیل زیادہ اس کے اندر ہے۔ دوسری تفسیر میں نے ان کو بتائی، 1.5 سال کے بعد انہوں نے ملاقات کر کے کہا کہ میں نے الحمدللہ پورا ترجمہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے بندے آج بھی ایسے موجود ہیں، اپنی نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نوکری میں آپ کو بتا دوں، وہ رہتے کریم نگر میں ہے، لیکن اپنی نوکری کے سلسلے میں کریم نگر سے باہر ان کو جانا پڑتا ہے، آنے جانے میں 2-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کے بندے نے روزانہ وقت نکالا، تفسیر مکمل کی اور آ کر مجھے بات بتائی۔ میں نے مسجد میں ان کا نام لیے بغیر اعلان کیا کہ اللہ کے کرم سے آج بھی ایسے بندے موجود ہیں جن کو فکر ہوتی ہے تو وہ تفسیر خریدتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے، تلاوت کرنے میں ثواب ہے، اس سے انکار نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ نساء 5ویں پارے 82 آیت نمبر 82 میں اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن مجید کے اندر ڈبو دیں۔ آج تعجب ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے اسلام کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہوگا، فلاں چیز کے دیکھنے سے ایمان کی تازگی پیدا ہوگی، فلاں چیز کے اندر بنانے والے نے جہاد کا، ایمان کا، اسلام کا جذبہ اندر رکھ دیا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئی چیزوں میں ان کو یقین ہے کہ ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا، جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، ایمان پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو انسان کی بنائی ہوئی چیز پر جس میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے
لوگوں کو ایک یقین پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے ایمان کو جگانے کی فکر کر رہے ہیں. لیکن جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی بندوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ان کے لیے بھی یہی سوال، افلا یتدبرون القرآن، کہ وہ لوگ ان ساری بیکار چیزوں کو چھوڑ کر قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کیجئے. یہ میرے مسائل کا حل اور آپ کے بھی مسائل کا حل ہے. آپس میں اختلافات اسی وقت ختم ہوں گے جب امت قرآن مجید کو سمجھنے پر آ جائے گی. قرآن مجید کے ترجمے اور مطلب میں ہر چیز کا حل اور علاج موجود ہے. آپ پڑھیں قرآن مجید، جتنا آپ روزانہ تلاوت کے لیے وقت نکالتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالا ہے، 15 منٹ تلاوت کریں اور 15 منٹ جتنی آپ نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پڑھیں. آپ اپنے اندر ایمان کی تازگی محسوس کریں گے، ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے. جو آیت سمجھ میں نہیں آئے، جاننے والوں سے رابطہ کریں، اس آیت کو سمجھ لیں. وہ آیتیں جیسا کہ مشہور ہیں، جو آیتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں وہ 500-600 آیتیں. باقی 6000 آیتیں وہ ہیں جس میں بندہ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ کر یا سن کر مطلب سمجھ سکتا ہے. جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے تفسیر اپنے گھر کے اندر رکھیں اور روزانہ اس کا مطالعہ کریں. اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے مطالعے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہیں، تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.